خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ سویڈن میں فیملی لائف کے حوالے سے ہے، اور کچھ مجھے لوگوں کے سوالات بھی آئے کہ اگر خدا نخواستہ سویڈن میں کسی جوڑے میں علیحدگی ہو جائے تو صورتحال کیا ہوتی ہے، اور ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے طے پاتے ہیں، خصوصاً ان کی جو پراپرٹی ہے اور جو باقی جائیداد اور دیگر معاملات ہیں وہ کس طرح سے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے بعض اوقات ایسی صورتحال جو ہے وہ درپیش ہو سکتی ہے کسی فیملی کو، اور اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ولاگ کیا تھا کہ یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے جو ایشینز لوگ ہیں، جو پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، ان میں بھی بدقسمتی سے یہاں پہ سویڈن میں ڈائیورس ریشو، طلاق کی شرح جو ہے وہ تھوڑی بڑھ رہی ہے، اور یہ ہر عمر کے لوگوں میں ہے، جو نئے شادی شدہ ہیں وہ بھی، درمیانی ایج والے لوگ، اور جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گیا بدقسمتی سے وہاں بھی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اسٹیٹ لا کیا کہتا ہے، اس میں اگر ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے تقسیم ہوں گی، تو ان کا ایک جائزہ وہ میں نے نوٹس کی صورت میں تیار کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سویڈن کا جو ڈائیورس لا ہے، یعنی طلاق کا جو قانون ہے، وہ مساوات پہ مبنی ہے، یعنی وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بالکل برابری رکھتا ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں سے جو ہے اس لحاظ سے مختلف ہے۔ اور جب ایک شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے تو بہت سی ان کی چیزیں جو ہیں وہ مشترکہ ہوتی ہے، جائیداد مشترکہ ہوتی ہے، گھر جو ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی جو چیزیں اس قانون کے تحت جو ہے، یفت و ریتس گد کے تحت جو ہے وہ ان میں برابر یعنی تقسیم کی جاتی ہے، اور گھر جو ہے اس کی بھی جو ہے تقسیم ہوتی ہے، جس کو بو دیلنگ کہتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں ان کے درمیان برابری میں، ان میں ایک تو بینک اکاؤنٹس ہیں، بینک میں آپ کے کتنے پیسے ہیں، آپ نے کتنے پیسے سیونگز کی ہیں، بچت آپ کی کتنی ہے، انویسٹمنٹس اگر کسی جگہ پہ کی ہوئی ہے، شیئرز ہیں یا باقی کسی کاروبار میں کوئی انویسٹمنٹس ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو گھر ہے، مکان ہے جس میں آپ رہتے ہیں، علاوہ ازیں آپ کی جو گاڑی ہے یا کوئی اور آپ نے کوئی قیمتی چیز رکھی ہے، ایون شادی اور منگنی کی جو انگوٹھیاں ہیں، زیور ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ برابر ان میں تقسیم ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے آپ کے کپڑے ہیں، جوتے وغیرہ ہیں، وہ اس میں نہیں آتے، باقی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی پہ قرض ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ قرض دونوں پہ برابر تقسیم نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندے نے قرض لیا ہے، فار ایگزامپل اس کے پاس، مرد کے پاس 2 لاکھ سویڈش کرون ہے، یا اس کے جو شیئرز ہیں اس کے پاس، لیکن اس نے 1 لاکھ کرون جو ہے وہ اپنا قرضہ لیا ہوا ہے کسی بھی جگہ سے، تو ہوگا یہ کہ اس کا قرضہ پہلے اس 2 لاکھ سے ادا ہوگا، اور اس کے بعد جو 1 لاکھ بچ جائے گا وہ تقسیم ہوگا، تو قرضہ جو ہے وہ دونوں پہ برابر پہ نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کچھ ذاتی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل پرسنل ہیں، انسکلڈ ایگندوم، وہ چیزیں جو ہیں وہ پرسنل ہوں گی، یا جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت ایک وہ معاہدہ لکھتے ہیں، اس معاہدے میں اگر وہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ میری ہیں یا اس کی ہیں، یہ تقسیم نہیں ہوگی، اگر کل کو علیحدگی ہو تو وہ پھر اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی پینشنر ہیں تو پینشن کا کیا بنتا ہے؟ تو پینشن میں جو عالمن پینشن ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، لیکن جو شینس پینشن ہے تو وہ اگر جو ہے وہ سرکاری کسی ادارے کے پاس ہے تو وہ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ نجی طور پہ اس شخص کے پاس ہے یا کسی ایسے ادارے کے پاس جو پرائیویٹ ہے تو وہ جناب جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ لیکن بعض صورتوں میں جو ہے وہ شاید یہ نہ بھی ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پہ، اور وہ جو معاہدہ ہے یا جو اس کی جو پینشن کی باقی شرائط ہیں یہ اس پہ منحصر ہے۔ اب کیا اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ تو بالکل ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل سویڈش قانون کے تحت جو ہے وہ ممکن ہے، جس کو یمپننگ کہتے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں اہم ہیں، جیسے اگر شادی کو 5 سال یا اس سے کم عرصہ ہوا ہے، یا اگر ایک شریک حیات نے مکان یا جائیداد میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، زیادہ سرمایہ لگایا ہے، یا طلاق سے پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ کو کوئی وراثت ملی ہے، تو اس صورتحال میں کچھ ان چیزوں میں نرمی یا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اثاثوں کی تقسیم کب سے ہوگی، کون سی ڈیٹ سے ہوگی؟ تو جب جو ہے وہ طلاق جس ڈیٹ کو مؤثر ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا، تب سے جو ہے وہ ان چیزوں میں اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اب یہ ہے کہ تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
تو اگر تو دونوں فریق آپس میں متفق ہوں، آپس میں کر رہے ہیں، تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کی مداخلت کی یا کسی اتھارٹی کو کہنے کی، وہ اگر آپس میں کر لیں۔ بعض صورتوں میں جو ہے وہ وکیل کی ہیلپ لینا پڑتی ہے، تو پھر وہ وکیل کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ وکیل اس تمام پراپرٹی کا، جائیداد کا جو ہے وہ تخمینہ لگاتا ہے اور پھر وہ اس کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اتفاق نہ ہو تو پھر یہاں پہ ایک منظم طریقہ ہے جو کورٹ کے ذریعے ہے، وہ دیلنگز 4 کہتے ہیں، اس کے تحت پھر وہ جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر عدالت کے ذریعے یہ جو طریقہ کار اختیار کیا جائے، ان کی 1 گھنٹے کی فیس جو ہے وہ 3500 سویڈش کرون ہوتی ہے، اور اگر اس طرح سے جائیداد تقسیم کروائی جائے تو اس سے تقریباً 10 سے 20 ہزار سویڈش کرون جو ہے وہ فی دینا پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ فریقین آپس میں جو ہے وہ اس پہ کر لیں اتفاق، تاکہ ان کو ضرورت نہ پڑے۔ اور ڈائیورس کے حوالے سے سویڈن کی حکومت نے ایک قانون میں تبدیلی کے لیے جو ہے تجویز دی ہے، جس حوالے سے میں نے ولاگ بنایا تھا کہ ابھی 6 ماہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں اگر کسی کو بہت زیادہ زیادتی اس کے ساتھ ہو یا اس کے حالات ایسے ہوں، تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے بھی طلاق جو ہے وہ مؤثر ہو جائے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی اور انفارمیشن رہ گئی ہوں جو یہاں پہ جو لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں، تو وہ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، رائے لکھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ اور میرے جو ناظرین ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے دیتے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے پہلے ہی آپ باقی جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس ولاگ کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے۔